شعبان کے ایام کے اندر شعبان کے مہینے میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس کو صلاۃ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کرتے ہوئے صلاۃ فاطمۃ الزہرا کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور ایک سلام کے ساتھ 4 قاعدے کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ہر رکعت کے اندر الحمدو کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت 11 بار پڑھی جاتی ہے، اور بعض جگہ اس کی کچھ دوسری ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرز پر یہ نماز شعبان کے مہینے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دوستو، اس نماز کا نہ ہی حدیث میں کہیں تذکرہ ہے، نہ ہی اصحاب سیر نے اس کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین نے نہ اس نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ نماز شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو جو روایت کرتے ہیں وہ راوی خود کہتے ہیں کہ یہ نماز مجھے خواب کے اندر دکھلائی گئی، یعنی انہوں کے خواب آیا جس کے اندر ان کو ایسا لگا کہ یہ نماز ان کو بتلائی گئی ہے۔ تو اب خواب کے ذریعے کہاں پہ شرعی احکام ثابت ہونے لگے؟ کب سے ہونے لگے؟ یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ ایک عام آدمی ہے، تو ان کو ایک خواب آیا، اس خواب کے ذریعے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور صلاۃ فاطمۃ الزہرا نماز کا نام دیا اور اس کو ادا کرنے لگے۔ تو کسی کا خواب کب سے حجت ہونے لگا شرعی احکام کو ثابت کرنے کے لیے؟ یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ جو صلاۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جو نماز شعبان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اس نماز کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، احادیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس نماز سے احتراز کریں۔ اس کے علاوہ جو نماز ثابت ہیں، 5 وقت کی فرض نماز ہے، ایسے ہی وطر کی نماز ہے، تہجد کی نمازیں ہیں، اشراق کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، اوابین کی نماز، ان نمازوں کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں۔ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، ان نمازوں کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں۔ کیوں ان نمازوں کے پیچھے پڑھیں جو نماز شرعاً ثابت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے پڑھ کر کے اپنی دنیا ہی برباد کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھنے والا بنائے اور صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے۔